السلام علیکم معزز ناظرین، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا انکشاف لے کر آئے ہیں جس نے دنیا کو چونکا دیا۔ تو آئیے پردہ اٹھاتے ہیں ایک ایسے پراسرار اور دھماکہ خیز کہانی میں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کیا واقعی صدام حسین کی باقیات کو ترکی میں خفیہ طریقے سے منتقل کیا گیا۔ ایسی کون سی ڈش تھی جس کو صدام حسین اگر نہ کھاتا وہ کبھی پکڑا نہ جاتا؟ کیا امریکہ اور ترکی کے درمیان اس معاملے پر کوئی خفیہ معاہدہ ہوا تھا؟ صدام حسین کے پرانے حمایتی اب کہاں ہیں؟ ایک ایسی راز کی فائل جس میں صدام کی موت کو جعلی قرار دے دیا گیا۔ دنیا کے طاقتور ترین ملک نے جسے دشمن نمبر 1 قرار دیا، وہ ایک دن زمین کے نیچے مٹی، اندھیرے اور خاموشی میں چھپا ملا۔ یہ ہے دنیا کی سب سے مہنگی اور خفیہ ترین تلاش، جس کا اختتام ہوا ایک چھوٹے سے سوراخ پر۔ یہ بات ہے سن 2001 کی۔ امریکہ کی زمین لرز گئی، نیو یارک آسمان سے جہاز گرے اور واشنگٹن کے دل میں آگ لگ گئی۔ امریکہ نے صرف دہشت گردوں سے نہیں بلکہ دہشت گردی کے سائے سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا، اور اسی فرصت میں ایک نام اور چمکنے لگا۔ وہ نام تھا صدام حسین۔ حالانکہ ثبوت کمزور تھے، لیکن امریکہ کو بس ایک بہانہ چاہیے تھا، اور وہ بہانہ بن گیا۔ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، یعنی تباہی پھیلانے والے ہتھیار۔ مارچ 2003 میں عراق کی سرزمین پر بمباری شروع ہوئی۔ صرف 21 دن میں امریکی فوج بغداد کے دروازے تک پہنچ گئی۔ فردوس چوک پر صدام حسین کا مجسمہ گرایا گیا۔ وہ تو جیسے زمین میں سما گیا۔ کمانڈرز حیران تھے کہ ایک ایسا امر جو 24 سال سے حکومت کر رہا تھا، اس کے غائب ہونے کا مطلب کیا تھا؟ کیا وہ مر چکا یا سب کو بیوقوف بنا گیا؟ امریکہ نے اعلان کیا، جو صدام حسین کا سراغ دے گا اسے ملیں گے 25 ملین۔ اگر کوئی ان کے بیٹوں کو بھی ڈھونڈ کر نکالے گا تو ان کو ملیں گے 15 ملین الگ سے۔ پورا عراق جیسے جاسوسوں کی بستی بن گیا۔ ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، کیا تمہیں صدام کا پتہ ہے؟ اور پھر ایک دن ایک اطلاع ملی، ایک گھر میں چھپے ہوئے ان کے بیٹوں کی۔ فوج نے گھیراؤ کیا، میزائل داغے، اور پھر ملبے میں سے 2 لاشیں نکلیں۔ امریکی کمانڈرز کے چہروں پر مایوسی چھا گئی۔ صدام حسین کا کوئی سراغ نہیں۔ وقت گزر رہا تھا اور شک ہونے لگا شاید وہ کسی حملے میں مر چکا ہو۔ لیکن پھر ایک آڈیو ٹیپ منظر پر آئی۔ آواز میں غصہ، دکھ اور درد تھا۔ میرے بیٹے شہید ہو گئے، یہ صدام کی آواز تھی، اور اس کی ایک ٹیپ نے پورا گیم پلٹ دیا۔ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کا آفیسر ایرک میڈوکس تاش کے پتوں کی لسٹ سے ہٹ کر سوچنے لگا۔ اس نے کہا، صدام کو پچھلے وزراء نہیں بچائیں گے، اسے چھپائیں گے وہ جنہیں وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اس کے باڈی گارڈز۔ میڈوکس نے صدام کے آبائی علاقے تکریت کا رخ کیا، اور وہاں ایک سرا ہاتھ آیا۔ صدام کا ذاتی محافظ محمد ابراہیم، جو اب کہیں غائب تھا۔ جا کر سب تفتیش کی گئی تو ایک شک کی کڑی ملی۔ ایک شخص جو گوریلا جنگ کا حصہ تھا اور جس کا رابطہ محمد ابراہیم سے تھا۔ ایک گھر بغداد میں گھیرا ڈالا گیا، دروازہ توڑا گیا، اور اندر سے نکلا محمد ابراہیم خود۔ پہلے تو محمد ابراہیم کچھ نہیں بولا، لیکن جب اس کے ساتھ معاہدے کیے گئے، اس کو تسلی دی گئی، تمہیں امریکی شہرت ملے گی، تمہیں اتنے پاؤنڈز ملیں گے، تمہیں اتنی دولت شہرت ملے گی۔ صدام کس لوکیشن میں ہیں؟ تب جب اسے ایک حفاظتی ریڈار میں پتہ چلا کہ اب میں محفوظ ہوں، تب اس نے بتایا صدام ایک دور افادہ قصبے میں چھپا ہوا ہے۔ فوج پہنچی، فارم ہاؤسز کی تلاشی ہوئی، کچھ نہ ملا، لیکن پھر ایک رسی نظر آئی جو زمین پر جا رہی تھی۔ نیچے ایک سوراخ، اوپر سے بند۔ ایک سپاہی گرینیڈ پھینکنے ہی والا تھا کہ اچانک اندھیرے میں سے 2 ہاتھ نکلے اور ایک آواز آئی،
میں صدام ہوں عراق کا صدر۔ 32 ہفتے، لاکھوں ڈالر، ہزاروں ایجنٹس اور بالآخر ایک شخص کو زندہ پکڑا گیا جو اب مٹی کے نیچے چھپا بیٹھا تھا، اور آخر میں جس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا شور مچایا گیا تھا وہ کبھی ملا ہی نہیں۔ خود امریکی صدر جارج بش نے بعد میں یہ تسلیم کیا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ یہ تھی صدام حسین کی گرفتاری، وہ کہانی جو فلم لگتی ہے مگر حقیقت میں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں روما ٹی وی کو، کیونکہ ہم لاتے ہیں تاریخ کے ان رازوں کو جو دنیا بھول چکی ہے۔ اللہ حافظ۔